من بنا مسجدن، جو مسجد بنائے اس دنیا میں، بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی بھی ہے، اور اس کے سچ ہونے پر ہم سب کو ایمان بھی ہے، کسی کو شک تو نہیں ہے نا؟ سب کو اس بات پر ایمان ہے کہ اگر یہ حدیث سچ ہے اور معصومین نے ارشاد فرمائی ہے، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہاں مسجد بناتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے جنت میں گھر ملے گا۔ اس کے باوجود ہم مسجد کیوں نہیں بناتے؟ جنت میں بھی گھر سب کو چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی ہم مسجد نہیں بناتے۔ پریکٹیکلی اس مسجد کے لیے جو اپیل کرنی پڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہوئی۔ اگر یہ حدیث سمجھ میں آئی ہوئی ہوتی تو جھگڑا ہوتا، ہر شخص آگے بڑھ کے کہتا کہ نہیں میں نے مسجد بنانی ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے بنانی ہے۔ نیاز جب بڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بلانا پڑتا ہے، مومنین آئیے نیاز لیجیے، ہر شخص خود آگے بڑھتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ثواب بڑھ رہا ہے، اور ثواب بھی کم نہیں، جنت میں گھر مل رہا ہے، اور جنت میں اس گھر کو، اس آفر کو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بالکل سادہ سے چلے جاتے ہیں۔ شاید آپ کے ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں ہم مسجد بنا سکیں، اس لیے یہ حدیثیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ یہ مسجد بنانے میں 5-6 کروڑ کا خرچہ ہوگا، مجھے نہیں پتا، جو ڈرائنگ میں نے دیکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کی ہے، 10-15 کروڑ کی مسجد ہے۔ میرے پاس 15 کروڑ کہاں سے آئے جو میں یہ مسجد بناؤں اور وہ ثواب حاصل کروں؟ آپ کے لیے ایک آسان حدیث ہدیہ کرتا ہوں، من بنا مسجدن فی الدنیا، دنیا میں جس نے ایک مسجد بنائی ایک نہیں، مسجد کوئی بھی مسجد بنائی، اعطى اللہ لہو بکل شبر منہا، اس مسجد کے ہر اسکوائر فیٹ پر، مسجد 1 اسکوائر فیٹ مسجد تو ہم کوئی بنا سکتا ہے نا، کہ نہیں بنا سکتا؟ ہر اسکوائر فیٹ پر خدا اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا۔ 1 اسکوائر فیٹ آپ کی مسجد کے کتنے کا ہے؟ 5,000 روپے، ٹھیک ہے نا؟ 4,000 روپے، 5,000 روپے میں 1 اسکوائر فیٹ بن جائے گی۔ 1 اسکوائر فیٹ 5,000 روپے، 5,000 روپے کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جنت میں شہر مل رہا ہے۔ ابھی میں آپ سے کہوں 5,000 میں بلیو ایریا میں ایک پلازا مل رہا ہے، کوئی ایسا ہوگا جو کہ میرے پاس تو نہیں ہے؟ کوئی تصور کر سکتے ہیں کیونکہ 5,000 روپے میں بلیو ایریا کا پلازا مل رہا ہے، اور اگلا آدمی کہ یار میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ پنڈی اسلام آباد میں آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے آ جائے گا، لے آئے گا، یہ لو جی 5,000 کدھر ہے پلازا؟ یہاں 4,000 روپے، 5,000 روپے میں خدا کیا دے رہا ہے؟ جنت میں شہر، وہ بھی کیسا شہر ہے؟ جو شہر مٹی اور گارے اور اینٹوں کا نہیں ہے، بلکہ سونے اور چاندی اور یاقوت اور در کا ہے، اور اس شہر کی مسافت کتنی ہے؟ 4 کروڑ سال اس شہر میں چلتے رہو گے، وہ شہر ختم نہیں ہوگا۔ کتنے میں؟ 4,000 روپے میں 1 اسکوائر فٹ مسجد میں آپ کو جنت میں گھر نہیں ملے گا، جنت میں شہر ملے گا۔ اور جو باقی روایت بھی گھر کہتی ہیں وہ بھی پوری سلطنت ہوتا ہے۔ جنت ہماری پلاٹ کی طرح نہیں ہوتا، اسلام آباد کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو 1 کنال یا 1.5 کنال یا 2 کنال کا کوئی گھر مل جائے، نہیں، وہ پورا شہر ملے گا۔ اس شہر کی مسافت 4 کروڑ سال ہے، اس شہر میں 4 کروڑ محل ہوں گے، ہر محل میں 4 کروڑ گھر ہوں گے، ہر گھر میں 4 کروڑ خادم ہوگا، 4 کروڑ خادمہ ہوگی۔ پوری ریاست مل رہی ہے نا، پوری سلطنت مل رہی ہے۔ ہر گھر میں 4 کروڑ کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 1 بیڈ ہوگا، ہر بیڈ پر حور عین ہوگی، ہر کمرے میں دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 4 کروڑ ڈشیں ہوں گی، ہر ڈش میں 4 کروڑ میوے ہوں گے۔ چاہیے 4,000 روپے میں نہیں سر جی، 4,000 میں 1 اسکوائر فٹ، اس مسجد کے 1 اسکوائر فٹ میں آپ کو یہ سب کچھ مل رہا ہے۔
اب جو بزرگ ہیں جوان ہنس رہے، بزرگ سوچ رہے ہیں یہ سب کریں گے کیا، اتنا مل تو جائے گا لیکن اتنے کا ہم کیا کریں گے اس دنیا میں، کیونکہ یہ بزرگوں نے جو بنایا نا پوری زندگی لگا کے محنت کر کے، کسی نے 10 مرلے گھر بنایا، کسی نے کنال کا، کسی نے 2 کنال کا، کسی نے سنگل سٹوری، کسی نے ڈبل سٹوری، بنانے کے بعد بزرگ ہو جاتے ہیں، اپنی جو بنائی ہوئی اوپر کی منزل تک میں جا نہیں سکو، یہ طاقت بھی باقی نہیں رہتی، پھر بیٹھ کے سوچتے ہیں یار کنال کا گھر کس لیے بنایا، میں تو اس کمرے سے ہی نہیں نکل پا رہا، اور جس کے جتنے بڑے گھر ہیں اس کے بچے بھی نہیں رہتے، وہ بچے بھی سارے ملک سے باہر ہیں، خود وہی عجیب عذاب ہے۔ پھر ہم نے اتنے کو کیا کرنا ہے، اگر آپ نے ایک 4000 میں جو آپ کو ملا ہے، پورا ایک شہر ملا ہے، شہر میں آپ کو 4000 محل ملے، ہر محل میں آپ کو 4 کروڑ گھر ملے ہیں، کتنے کروڑ ہو گئے، 64 کروڑ آپ کے گھر ہو گئے، ہر گھر میں 4 کروڑ کمرے ہیں، 64 کروڑ کو 4 کروڑ سے ضرب دیں، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اتنے ہی آپ کے خادم ہیں، اتنے ہی آپ کے پاس سفرے ہیں، اتنے ہی آپ کے لیے حور عین ہیں، اور یہ سب تو صرف مسجد کے 1 اسکوائر فٹ پر ہے، اگر آپ 2 اسکوائر فٹ بنائیں تو اس کو 2 سے ضرب دے دیں، اگر آپ 10 اسکوائر فٹ بنائیں آپ کو اس کو 10 سے ضرب دے دیں، ان سب کو کیا کریں، روایت میں آخر میں اعطى اللہ لولیہ قوتاً، اس دن اس جہاں میں جنت میں اللہ اپنے ولی کو، مسجد بنانے والے کو وہ قوت عطا کرے گا کہ ایک دن میں ان تمام سے لطف اندوز ہو سکے۔ مجھے نہیں پتا مارکیٹنگ والے جو آپ کو گھر بیچتے ہیں وہ اس سے اچھی مارکیٹنگ کرتے ہیں جو آپ لوگ دھڑا دھڑ گھر خریدے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک، اب انشاءاللہ آپ کی مسجد میں شیئر خریدنے والے پر اسکوائر فٹ انویسٹ کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ ہم نے عرض کیا کہ بات شروع عمل سے نہیں ہوتی ہے، بات شروع تفکر سے ہوتی ہے، تدبر سے ہوتی ہے، تعقل سے ہوتی ہے، پہلے سوچنا ہوتا ہے، پہلے سمجھنا ہوتا ہے، پہلے اسے ایبزارو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے عمل کی باری آتی ہے، اور اس کے بعد بھی عمل کی باری نہیں آتی، ہم نے کل کہا تھا، اس کے بعد بھی نیت کی باری آتی ہے، اس کے بعد بھی محبت کی باری آتی ہے، پھر جا کر کہیں عمل کی باری آتی ہے۔ یہ عمل اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہونی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی۔ مسجد کے لیے پیسہ دینا میرے لیے سخت کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اسے زیادہ سنا نہیں ہے، اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ اگر یہاں آتے ہوئے آپ جتنے بل بورڈز ہیں، جس طرح باقی کولا اور فلان کے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے اشتہار لگے ہوئے ہوں کہ اس مسجد کے اتنے اسکوائر فٹ پہ یہ ملے گا، راہ چلتے ہوئے بھی ہر آدمی 4000 روپے پھینک جائے کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پبلسٹی ہو رہی ہے۔